بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم حصہ اول کل نمبر 20 جو آپ کے ہیں، اور اس کے لیے ٹائم آپ کا جو ہوتا ہے 25 منٹ آپ کے پیپر کا معروضی حصہ حل کریں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر سوال نمبر 1 جو آپ کو آتا ہے اس میں ہر جو اس کے سامنے دیے گئے درست دائرے کو پر کریں. اب بیٹا آپ نے سب سے پہلے تو ان ایم سی کیوز کو بہت اچھے سے سمجھ کے حل کرنا ہے. جیسے آپ کا پہلا جو ایم سی کیوز ہے، بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند میں بت کیا ہے. تو بیٹا بت کا لفظ جو ہے اس کا ذکر یہاں پہ لکھا گیا ہے، لیکن بت جو ہے یہ محبوب کو کہا گیا ہے کیونکہ محبوب موجود نہیں ہے اور بت کہہ کر ہی مراد لے لیا گیا ہے، تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ آپ کا استعارہ ہے. اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں ذیل میں سے مرکب عطفی کی نشاندہی کریں تو بیٹا یہاں پہ صبح و شام میں کیونکہ واو کا لفظ آ گیا ہے اس لیے یہ مرکب عطفی ہے. پھر سکتہ کی علامت کون سی ہے؟ سکتہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا سب سے مختصر ٹھہراؤ ہے اور اس میں آپ کا آپشن جو ہے وہ اے بنتا ہے. پھر آپ کا بیٹا ایم سی کیوز نمبر 4 جو ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا، اور نمبر 2 پہ ہے نہ وہ دنیا. اب بیٹا دیکھیں کہ اس میں یہاں مرنے کی پابندی نمبر 1 پہ کہ اس دنیا میں جو ہے انسان کے لیے مرنے کی پابندی ہے، اور وہ دنیا سے مراد آخرت کی دنیا ہے، وہاں پہ جینے کی پابندی ہے کیونکہ وہاں انسان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اب یہاں آپ دیکھیں کہ جب پہلے مصرے میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا اور دوسرے میں اس کو وضاحت کر دی گئی ہے، ایکسپلین کر دیا گیا ہے، یعنی اس کو پھیلا دیا گیا ہے، تو یہ بیٹا آپ کی صنعت لفظ و نشر ہے. اسی طریقے سے بیٹا آپ کا ایم سی کیوز نمبر 5 جو ہے کتاب میز پر رکھ دو، اس مثال میں دو کون سا فعل ہے؟ بیٹا آپ نے غور کرنا ہے کتاب میز پر رکھ. اب دیکھیں کہ رکھ لکھنے سے یہ آپ کا فعل ہے لیکن آپ کا جملہ مکمل نہیں ہو رہا، لیکن رکھ دو لکھنے سے آپ کا جملہ مکمل ہو رہا ہے، یعنی یہ آپ کی جملے کو مکمل کرنے میں یا اس کی تکمیل میں آپ کی مدد کر رہا ہے، اس لیے یہ آپ کا معاون فعل ہے. اسی طریقے سے جب آپ نمبر 6 پہ آتے ہیں، ایسی نظم جو کافیوں کی خاص ترتیب سے پہچانی جائے اور 14 مصروں پر مشتمل ہو کیا کہلاتی ہے؟ یہ بیٹا آپ کی نظم ہے سونیٹ. وہ جملے جن کا باہم مقابلہ کیا، مگر، لیکن، اور، پر، بلکہ، سو وغیرہ استعمال ہوں کیا کہلاتے ہیں؟ بیٹا یہ آپ کے استدراکی جملے کہلاتے ہیں. اور اسی طریقے سے بی بی ماند صورت دیوار چپ. یہاں بیٹا آپ دیکھیں دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ. اب بیٹا یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ ناچار اور دیوار یہ آپس میں جو ہے یہ آپ کے کافی ہم کافیہ الفاظ ہیں اور اسی وجہ سے یہ آپ کی مکفّہ نثر ہے. اب آگے چلتے ہیں. آمنہ کی جائیداد، دکانیں، پلازے اور مکان سب کچھ. یہاں بیٹا جب سب کچھ کا ذکر آئے گا تو آپ نے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ ایک ہی کاؤنٹ کریں گے اور اس وجہ سے یہاں پہ ہو گیا، تباہ ہو گیا آئے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا ایم سی کیوز نمبر 10 جو ہے اے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں. یہاں آپ نے ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ علامت جو ہے بیٹا مخاطب کیا گیا ہے، یہ آپ نے مخاطب کیا ہے. اس مصرے میں کون سی علامت کا استعمال ہوا ہے؟ جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو اس علامت کو آپ ندائیہ کہتے ہیں. اسی طریقے سے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یعنی زندگی کو طوفان کہا گیا ہے. یا مشکلات کی وجہ سے زندگی میں بھی مشکلات ہوتی ہیں اور طوفان بھی مشکلات کی نشاندہی کرتا ہے. تو یہاں بیٹا ہم نے غور کرنا ہے، یہاں پہ یا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ حرف تشبیہ ہے، یعنی زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے. اس شعر میں علم بیان کی کون سی قسم ظاہر ہوتی ہے؟ تو یہ تشبیہ آ جائے گی. پھر اسی طریقے سے درست جملے کا انتخاب کرے. ادبی دنیا بند ہو. اب بیٹا ادبی دنیا کیونکہ اخبار ہے اس لیے بند ہو چکا ہے. وہ الفاظ جو فعل کی کیفیت یا حالت میں کمی بیشی کرتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ یہ آپ کے متعلق فعل. اس کا جواب ہے متعلق فعل. کسی موضوع پر نثر میں اپنے خیالات کو مربوط اور منظم انداز میں پیش کرنا کہ قاری لطف اندوز اور متاثر ہو کیا کہلاتا ہے؟ تو بیٹا یہ آپ کا مضمون ہے. پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ غور کرنا ہے. تیری تصویر اور مہکتے پھول کارنس پر سجا رکھے ہیں، تتلی تصویر پر کیوں بیٹھی ہے؟ ان اشعار سے کون سی صنف شاعری ذہن میں آتی ہے؟ اب آپ دیکھیں بیٹا یہ مصرے ہیں نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3. تو آپ کی 3 مصروں پر مشتمل جو نظم ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہائیکو. اسی طریقے سے بیٹا جملہ معتزہ کے شروع اور آخر میں کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ تو اس کے آخر میں اور شروع میں کوسین کی علامت لگائی جاتی ہے.
جملہ معترضہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس کو تحریر میں آپ اگر رکھتے ہیں یا اس کو نکال دیتے ہیں یا حذف کر دیتے ہیں تو اس سے تحریر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایسی تحریر جس میں لکھنے والا اپنے حالات و واقعات خود لکھتا ہے, خود یعنی آپ لکھتا ہے, کیا کہلاتی ہے, تو آپ بیتی کہلائے گی. آپ کا مطلب ہوتا ہے خود, اور بیتی یعنی بیتنا, گزرنا. تو اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات جب انسان خود لکھتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے, آپ بیتی. اب یہاں بیٹا آپ نے غور کرنا ہے نمبر 18 پہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی گنتی, اعداد کا ذکر ہے. بس, انشاء, بس. اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ صنعت تجنیس, صنعت تفریق, صنعت سیاقت الاعداد, صنعت جمع. تو بیٹا یہاں پہ صنعت سیاقت الاعداد. جب اعداد کا ذکر کر دیا جائے کلام کے اندر تو وہ صنعت سیاقت الاعداد کہلاتی ہے. اب یہاں دیکھیں رند قواعد کی روح سے کیا ہے, تو بیٹا آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایک علامت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جو علامت ہے بیٹا آپ کی, یہ علامت تخلص ہے, اور اس وجہ سے یہ آپ کا آپشن ہے تخلص, اس کا آنسر ہے تخلص. پھر اسی طرح سے سورج آہستہ آہستہ نکلتا ہے, اس جملے میں متعلق فعل کون سا ہے؟ بیٹا نکلنا جو ہے یہ آپ کا فعل ہے, اور فعل کے ساتھ جو متعلقات یعنی اس فعل کیسے واقع ہوا, اس کی کیفیت یا حالت کو بتا رہا ہے, تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ, اس کا جواب ہے آہستہ آہستہ. جی بیٹا آپ یہ والا انشاءاللہ ایم سی کیو سالو کریں گے. اسی طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے پیپر میں بھی سالو کرنے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر میں آپ کو کچھ اور ایم سی کیوز جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی. شکریہ.